بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تاشقند سے سمرقند کے لیے سفر کا آغاز ہو گیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کا بھی اور سفر کا بھی آغاز محمد بلال نشاہی صاحب کی نعت سن کے کرتے ہیں۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں تمہیں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں تمہیں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، سبحان اور اللہ۔ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے، زخم دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ہمارا تاشقند سے سمرقند کا جو سفر ہے وہ تقریباً 350 کلومیٹر ہے، لیکن جس طرح کی روڈ کی کنڈیشن ہے، جو بڑے شہر ہیں جیسے تاشقند میں بہت نئی سڑکیں بنی ہوئی تھیں، اسی طرح آگے جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی امید ہے کہ اچھی سڑکیں ہوں گی، لیکن جو ان کو جوائن کرنے والی جو موٹر وے جن کو کہتے ہیں، وہ موٹر وے تو نہیں ہے، یہ ڈیول کیریج وے جس طرح ہمارے انگلینڈ میں ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں، لیکن ان کی بھی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ گاڑی یہ جو چھوٹا سا لڑکا یہ کیا گاڑی چلا رہا ہے، یہ 22 ایئر کا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ بابے کا پتر ہے، لیکن گاڑی نائٹ چلاتا ہے۔ یہ 40-50 کلومیٹر سے اوپر نہیں جا رہا،
ویسے بھی دیکھیں اتنے جمپ آ رہے ہیں. یہ سارا راستہ ہمارا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا ہمیں چلتے ہوئے, تو ایسے ہی چل رہا ہے. تو سفر جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے آج کل, لگتا ہے لمبا سفر آئے گا. بہرحال الحمدللہ موسم زبردست, نائس. جو انگلینڈ کی سردی ہے وہ ہماری ہڈیوں سے نکل رہی ہے. ہاں جی, اور یہاں ہم نے جدھر بھی دیکھا ہے نا, یہ کیری ڈبے یہاں بڑے ملے ہیں ہمیں. یہ جگہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے گجرخان سے نکل کے جا رہے ہیں. گجرخان بھی اس طرح بڑے ڈبے کھلتے ہونے, کیری ڈبے سارے اس طرح. اتنے بھی لوگ عام لوگ جڑے نا عوام یا جڑے مڈل طبقہ ہے انہاں اس طرح نے ڈبے کیری ڈبے رکھے جنہاں تے اپنے سفر بھی کرنے اور اگے پیچھے اپنا ساز و سامان وغیرہ بھی لے کے جانے. زبردست. جی الحمدللہ ہمارے ٹرپ کا سب سے بڑا ایونٹ اور جو مقصد تھا وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پہ حاضری تھی. تو آج وہ دن آ گیا, شکر الحمدللہ کہ آج ہم یہاں امام بخاری کمپلیکس میں وزٹ کے لیے اور حاضری کے لیے آ گئے ہیں. تو یہ جو سارا علاقہ ہے یہ دیکھیں, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک کے ساتھ کمپلیکس بنایا جا رہا ہے, جس میں یونیورسٹی بھی ہوئے گی, میوزیم بھی ہے, اس کے علاوہ مسجد بھی ہے, اور وہ سامنے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک بھی بنایا جا رہا ہے, ری بلڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئی جہاں ہم ابھی پہنچے ہیں. تو The students study here with School of the Hadith and study all the kutub. Sahih Tis'a means like 9 the wonderful book about Bukhari, والمسلم والترمذي والنسائي ودارمي وابن ماجه كله all the study here. This kind center about the library, about books. Museum. This Imam Masjid al-Imam al-Bukhari. تمام. He is a finish of the September because سبحان اللہ. اور یہاں آ کے دل خوش ہو گیا جی الحمدللہ. یہ جو سامنے یہ یونیورسٹی بنائی ہے جہاں علم حدیث پڑھایا جاتا ہے, ساری کتب حدیث جو ہیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ اتنا بہترین انہوں نے جو ہے وہ یہ کمپلیکس بنایا جا رہا ہے, چلنے کی بہترین جگہیں, ایک پارک نما بنا دیا ہے. دیکھیں کتنے نائس درخت لگائے جا رہے ہیں اور ہر چیز کو اتنے پیار محبت کے ساتھ بنایا جا رہا ہے الحمدللہ. ابھی ہم سارے جو ہیں وہ میوزیم میں جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد بنائی گئی ہے اس میں جائیں گے. سبحان اللہ. یہ جناب ہمارا گائیڈ جو ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا ہے الحمدللہ. یہ جو بیچ میں یہ جگہ بنائی ہیں نا بیٹھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے چوک جو بنائے ہیں یہ بڑی خوبصورتی سے بنائے ہیں. 12 دریاں جن کو کہتے ہیں, یہ بڑی نائس بنائی ہیں انہوں نے. یہاں فوٹو بڑے نائس آتے ہیں, میرا بعد میں بناتے ہیں جی ہم یہاں فوٹو بھی. سبحان اللہ.
hadith, okay? These of center of education, about library, about the books. And Hayat al-Bukhari, Muslim living, Bukhari, and after that, the complex mosque and Dhari, Qabr Bukhari. So can I go to inside these? جی الحمدللہ ہم یہ امام بخاری کمپلیکس میں آئے ہیں. تو یہ انہوں نے جو ایک میوزیم بھی بنایا ہے اور ساتھ کافی نائس کلاس روم وغیرہ بھی بنائے ہیں, ایجوکیشن سینٹر بیسیکلی بنایا ہے. تو یہاں تو ہم انٹر ہو کے دنگ رہ گئے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ نئی تعمیر کی ہے. سبحان اللہ, ہر چیز اتنے پیارے انداز سے خوبصورتی سے بنائی ہے. یہ دروازہ ہی آپ دیکھ لیں, اتنا نائس اس کی پھر اوپر کلرنگ کی ہے اور اتنا شائنی اور اتنا موٹا دروازہ. یہ دیکھیں یہ لکڑ کا بنا ہوا ہے اور اسی طرح یہ اس کے لاک وغیرہ ہر چیز بہت نائس. اور یہ جو ہے نا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سفر کا میپ ہے کہ آپ جب احادیث لیتے تھے تو وہ کتنا سفر آپ نے کیا ہے, سیریا تک اور پھر شام تک, بغداد, مکہ, مدینہ, یہ اس طرح آپ سفر کرتے رہے. اور کئی بار آپ بہت سا سفر کر کے جاتے تھے اور جا کے کسی کے پاس جو حدیث ہوتی تھی اس کی سند کے لیے آپ سفر کرتے اور اس سے جا کے پھر حدیث سنتے اور پھر آ کر اس حدیث کی روایت کرتے تھے. اسی طرح اس جو یہ والا جو روم ہے اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر کی داستان ان دیواروں پہ تصویروں کی صورت میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس طرح حضرت امام بخاری سفر کے لیے نکلتے تھے, احادیث کے لیے گھوڑے کی سواری کرتے تھے اور کس طرح آپ نے احادیث کے لیے سفر کیا اور مختلف جگہوں پہ جا کر پھر آپ نے جا کر حدیث کا علم حاصل کیا ہے. تو جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی آپ کی بینائی چلی جاتی ہے, آپ نابینا ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ نابینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو پھر اور صلاحیت عطا کرتا ہے کہ اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے. اسی لیے جتنے بھی نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کے حفظ یا میموری بہت تیز ہوتی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی تو چلی جاتی ہے لیکن اس کے بدلے اللہ رب العزت ان کو بہت کمال کا حافظہ عطا فرماتا ہے. تو جو آپ کا حافظہ تھا اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن جب آپ کی پھر عمر 4 سال کی ہوتی ہے پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا فرماتی ہیں اور ساتھ ہی منت مانتی ہیں کہ میرے بیٹے کی اللہ اگر بینائی واپس کرتا ہے تو میں اس کو حضور کے علم کے لیے اور حضور کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. تو اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آ جاتی ہے. لیکن اس نابینا رہنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر کمال کا حافظہ تھا وہ ہمیشہ آپ کو کام آیا اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت کمال کا حفظ اور یاد رکھنے کا ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو بھی حدیث آپ ایک مرتبہ سن لیتے تھے اس حدیث کی سند اور متن دونوں آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتے تھے. جیسے ان تصاویر میں یہ ایک تصویر ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور واقعہ جو بغداد میں آپ کو پیش آیا کہ بغداد میں جب آپ تھے تو وہاں کے جتنے بھی اس وقت کے جید علماء اور احادیث کا علم جاننے والے تھے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ امتحان لینے کے لیے اور آپ کے حافظے کی جو پہچان کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس آئے اور 10 علماء اور 10 محدثین جو تھے انہوں نے آپ کے سامنے 10 حدیثیں بیان کی اور ہر ایک حدیث کو انہوں نے جو اس کی سند تھی اس میں رد و بدل کیا صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے. جیسے اگر زید نے بکر سے وہ حدیث سنی ہوئی تھی تو انہوں نے زید ان بکر کہنے کے بجائے بکر ان زید کہہ دیا کہ بکر نے زید سے سنی ہوئی ہے.
تو اس طرح انہوں نے 100 حدیثیں یعنی 10 حدیثیں ہر محدث نے بیان کی. تو جب وہ حدیث آپ بیان کر چکے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہر محدث کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو نے جو پہلی حدیث پڑھی اور اس میں تو نے اپنا جو سند ہے وہ اس طرح بیان کی ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے، ایکچول سند جو میں نے سن رکھی ہے وہ یہ ہے. اس طرح آپ نے 100 سے احادیث جو ان سے سنی وہ ان کی زبانی جو بیان کی گئی وہ بھی یاد ہو گئیں، پھر اس کی جو تصحیح ہے وہ بھی آپ نے بیان کی، جس پہ وہ سب نے پھر متفقہ طور پہ کہا کہ آپ ایک حدیث کے عالم ہیں اور آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کے حفظ کی ایک بڑی مثال ہمیں ملتی ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح یہاں اور بھی بے شمار جو آپ کی زندگی کے متعلق جو روایات ہیں یا جو واقعات ہیں ان کو ان تصاویر کی صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح یہاں بہت آپ کی بے شمار کتب حدیث جو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی یہاں محفوظ کیا گیا ہے اس لائبریری یا میوزیم میں، اور تاکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے جتنی بھی یادگاریں ہیں ان کو جتنا بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے ان کو محفوظ کیا جائے. تو یہاں جو ہیں وہ صحیح بخاری کی جو مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں، ترجمے اور یا مختلف زبانوں میں اس کی جو تفسیر لکھی گئی ہیں یا اس کی صحیح بخاری کے حوالے سے کتب لکھی گئی ہیں وہ یہاں محفوظ کی گئی ہیں، اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی. اسی طرح اس میوزیم میں یہ پاکستان کا جھنڈا ہمیں نظر آیا. یہ پاکستان کی طرف سے تحفے میں یہ فریم دیا گیا ہے جس کو انہوں نے یہاں محفوظ کیا ہے اسی میوزیم میں، جو ایک لکڑ کا فریم بنا ہوا ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے لکڑ پہ کام کر کے انہوں نے اسماء الحسنہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو ہیں ان کو بڑے طریقے کے ساتھ خوبصورتی سے لکھا ہے اور بہت پیاری چیز ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے. یہ پاکستان کی طرف سے ان کو تحفے میں ملی ہے. اسی طرح اس یہاں جو بھی جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں بہت پیار سے یہاں پہ کام ہوا ہے. یہ دیکھیں اس فریم جو ہے یہ اس تصویر کا، اس پہ کتنی نائس خوبصورتی سے کام ہوا ہے. الحمدللہ ہر چیز اتنے پیارے انداز سے بنائی گئی ہے کہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیں جی الحمدللہ ہم سمرقند میں پہنچ چکے ہیں، اور سمرقند میں سب سے پہلے جس چیز کی ہم نے آ کر یہاں وزٹ اور سیر کیا ہے وہ امیر تیمور کے مقبرے کی ہے. تو امیر تیمور جو ایک مسلمانوں کا عظیم جنگجو بادشاہ گزرا ہے جس نے بے شمار فتوحات کی ہیں اور ان کا نام ہمیشہ سے تاریخ میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ہم ان کے مقبرے کی ابھی سیر کرنے لگے ہیں. اور جیسے یہاں ہم پہنچے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا مین گیٹ جو بنایا گیا ہے، یعنی بندے کی آنکھ میں یہ منظر سما جاتا ہے، اتنا خوبصورت. یہ دیکھیں مین گیٹ، واو، ایک ایک چیز کو اتنی پیارے انداز سے انہوں نے خوبصورتی سے بنایا. اور دیکھیں کتنا پرانا بنا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا. امیر تیمور کا پورا نام جو ہے وہ مرزا شجاع الدین بیگ محمد خان تیمور تھا. ان کو تیمور لنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے.
اور یہ 1336 میں پیدا ہوئے اور 1405 میں ان کی وفات ہوتی ہے. اور یہ ایک تاریخ عالم میں اور تاریخ اسلام میں بہت ہی مشہور اور جنگجو بادشاہ ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس جنگ میں بھی جاتے تھے نا، فتح ان کا مقدر ہوتی تھی. اور انہوں نے اپنی زندگی میں 42 ممالک میں کو فتح کیا ہے، یعنی 42 جو اس وقت کے کنٹریز تھی ان کو انہوں نے فتح کر کے تو اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا. اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جب 10 سال کے ہوئے تھے تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا اور ہمیشہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے. اور جب کسی جنگ پہ جانے لگتے تھے تو جنگ پہ جانے سے پہلے 3 دن کا آپ چلا کرتے تھے اور اس میں قرآن پاک کو ختم کرتے، پھر اللہ کی دعا کے حضور دعا کرتے اور اس کے بعد پھر جا کر اپنی جنگ کا آغاز کرتے اور اللہ رب العزت ان کو فتح نصیب فرماتا تھا. Guys, guys, now we're on the map of the Timur. He's a ruler of all the empire. Can you see? So he's a Delhi. Can you see? India. He's he's fighting with a Delhi. On this time Ibrahim Lodi. You know Ibrahim Lodi. Yeah, because Timur, the Indian, a lot of soldiers, because in time of Timur, no anybody good chess playing than Timur, because he's very smart. So he's a take all Kashmir, yeah. So the second, he's a wide world like this man, because he's a destroyer of the grandson of the Genghis Khan, who was using destroyed this man 1391. The name of Toxtamish Khan. Toxtamish Khan is a fighting and 3 times he's a died. And Ankara. Can you see Ankara? Turkish. Yeah, Turkish about Yildirim Bayezid. So he's destroyed and make big empire. Masr, South Saudi, North Saudi, Kuwait, and Sham, like Damascus, Syria, and Jordan, Jordan, you know. Halab is And another Halab, city in yeah. Syria. And Iran, all Iran, and Isfahan, and Central Asia, India, and Pakistan, and Hormuz, you know Hormuz? Yeah, straight to Hormuz. Yeah. And the Russian to Moscow, to Moscow and go back. No anybody until this time to Moscow, that's right. So he is 27 country, but more important information who is make one money, said euro. Euro 27 country, 1 euro, yeah. He is all the empire, he use one money, the name of Dinar Samarkand, Dinar. So, One money. Chapeau. One money He's is all. he's owner on this time all the empire. Inshallah. So now we come into inside. We can see a conversation about Timur. So Timur, he's died time of the going to the China, because Timur was very big near to take the China. 1405 is 12th of the January. He's going from the Samarkand to the China, and in the north part, in the places, he's died on the way, 69 years. تو ابھی ہم اس مقبرے کے اندر جاتے ہیں اور اندر سے جا کر دیکھتے ہیں. باہر سے تو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور بڑا نائس مینٹین بھی کیا ہوا ہے. واو سبحان اللہ. جتنا باہر سے خوبصورت ہے اتنا ہی اندر سے بھی جی زبردست. یہ دیکھیں جی اس کے اندر یہ جو اس پہ پتھر یوز ہوا ہے یہ سنگ مرمر یوز ہوا ہے اور بہت ہی پیارا کوئی پتھر ہے کہ لائٹ لگانے سے سیدھی لائٹ اندر جا رہی ہے. اس کے اندر پتھر الگ الگ نظر ہمیں آ رہا ہے اس کے اندر جو پیٹرن بنے ہوئے ہیں. اور یہ کتنا پرانا پتھر یوز ہوا ہے ابھی تک محفوظ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے اسی طرح اس کی مضبوطی. یہ دیکھیں دیواروں پہ بھی کتنا نائس کام ہوا ہے. قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح یہ اس کا گنبد دیکھیں اس پہ 22 کیرٹ سونا یوز ہوا ہے. تیمور بادشاہ نے اتنی زیادہ فتوحات کی ہیں ہر جگہ سے سونا اٹھا کے لے کے آئے ہیں تو ان کی قبر پہ پھر انہوں نے لگایا. واہ جی واہ
بہت ہی نائسلی خوبصورت پیارا بنا ہوا ہے. اور یہ اسپیشلی جو انہوں نے لائٹنگ یوز کی ہے، لائٹنگ جو اس گنبد پہ پڑ رہی ہے، اس سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو رہا ہے. زبردست ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ جو بلیک کلر کی ہے نا، یہ تیمور کی اپنی قبر ہے. اور اس کے اوپر جو نظر آ رہی ہے بڑی قبر، وہ تیمور کے استاد محترم کی قبر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تیمور کے اندر یہ ایک بڑی صفت تھی کہ وہ اپنے استاد کا بہت احترام کرتا تھا. وہ بھی ایک کوئی بہت بڑے شیخ اور عالم ہوئے، تو ان کا اتنا ادب و احترام کرتا تھا کہ ہر جنگ پہ جانے سے پہلے ان کے حضور حاضری دیتا اور ان سے دعا کرواتا. اور اس کی وصیت بھی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کو میرے استاد کے جو پاؤں کی طرف جو ہے نا ادھر بنانا اور مجھے اس جگہ پہ دفن کرنا. تو ادب و احترام کرنے والا بادشاہ گزرا ہے جی. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو قبر ہو گئی ان کے استاد محترم کی. اور یہ جو بلیک قبر ہے یہ ہوگی تیمور بادشاہ کی قبر. اور اس کے ساتھ یہ جو دوسری طرف دو قبریں ہیں یہ اس کے بیٹوں کی قبریں ہیں. اور یہ جو بڑی قبر ہے یہ والی، یہ اس کے پوتے کی قبر ہے جو بعد میں بادشاہ بھی بنا. تو یہ اس کے مقبرے کے اندر اس طرح کے قبور ہیں جن کی ہسٹری ہمیں بیان کی جاتی ہے.